بہت بڑا جو ہے وہ انعام ہے. اس سے بڑی ہمارے لیے اور کوئی نعمت نہیں ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں. اور یہ بات یاد ہے کہ تمام انبیاء میں جو اعلیٰ و افضل نبی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے. پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے. پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے. ان کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا درجہ ہے. اور بحثیت مسلمان ہم سب پر لازم ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام کا ادب و احترام کرنا ہمارے ایمان کا جزو ہے، حصہ ہے. اگر ہم کسی بھی غریب کی شان میں اپنے اساس کی گستاخی کریں گے تو ہم دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. آج جشن عید میلاد النبی کا دن ہے. یہ بہت پیارا دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو اس دنیا مبارک میں بھیجا. اور اس دنیا میں آقا علیہ السلام نے ضرورتوں کا جو اختیار تھا ان کو جو بنایا. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک کے بارے میں مفتی نے سماعت فرمائے. آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ رمضان شریف کے مہینے میں مسجد نبی کے ممبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین. پھر تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ تھی، کیا مطلب آپ نے آمین فرمایا؟ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری پہ تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ اے آقا علیہ السلام، وہ شخص جو ہے خائب و خاسر ہو یا کہ نقصان اٹھانے والا ہو، ذلیل ہو، جس نے اپنی زندگی میں رمضان شریف آیا ہو دیر رکھ کر اپنی بخشش کا تھوڑا سا کا ذلیل ہو. تو میں نے فرمایا آمین. پھر فرمایا کہ ہم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا وہ شخص بھی ذلیل و خاسر ہو کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکا. تو میں نے فرمایا آمین. اور پھر تیسری مرتبہ نے فرمایا کہ وہ شخص بھی جو ہے نقصان اٹھانے والا ہو کہ جس کے سامنے آگ کا نامی اس نے گرامی لیا ہے اور آپ کو بغیر درود پاک نہ پڑے. تو تمام دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، کہ جو شخص مجھ پر محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ ہے وہ کھول دیتا ہے. اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری کے بارے میں نے فرمایا کہ من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے. عافیت کا مطلب سکون کا، رحمت کا، مدد کا، رحمت کا، سکون کا دروازہ ہے اس شخص کو کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے حضرت امام رضی اللہ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کتنا درود پاک پڑھا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا زیادہ پڑھ سکے تو پڑھا کر. تو اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میں دن میں ایک تہائی پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لیں. فرمایا دو تہائی. فرمایا اور زیادہ پڑھ لیں. فرمایا تین تہائی. پھر یعنی کہ آپ فرمایا جتنا زیادہ پڑھ لیتے یہ اتنا ہی ہے وہ بہتر ہے. درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ جو ہے وہ بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اپنے درود کا جو ہے نذرانہ بھیجتا ہے. لیکن ہمارا پڑھنے میں اور رب کے بھیجنے میں جو ہے ہم بھیجتے ہیں تو اپنی زبان سے جو ہے وہ صیغے ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت ہو، سکون ہو اور ہمارے لیے جو ہے رحمت ہو. تو جو رب درود پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رب اپنی شان کے مطابق پڑھتا ہے. وہ رب کی شان ہے جیسے وہ پڑھے، لیکن رب بھی اس فعل میں جو بندے کے ساتھ ہے وہ خاص ہے یعنی کہ شامل ہے. درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں رب بھی جو ہے وہ بندے کے ساتھ ہے وہ شریک ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن وہ نماز پڑھنے سے پاک ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا لیکن وہ زکوٰۃ دینے سے پاک ہے. اسی طرح حج اور دیگر امور کرنے کا حکم دیا لیکن خود جہل سے پاک ہے. لیکن واحد ایک عبادت درود ایسی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بھی بندے کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی محبت سے
ساتھ آقا علیہ السلام کی ذات مطہر پر یا درود پاک کرے سر باوند اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ
اس میں کون سا برا کام ہے؟ بات ہو رہی تھی کہ جو میٹرو میں جو کام کیے جاتے ہیں ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اس میں شرک والے کون سے کام ہے، بدعت والے کون ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، قرآن آپ بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، نال پڑھتے ہو تو نام وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھلایا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ فلینضف المکرم، یعنی کہ جو شخص اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارک میں اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت اور تکریم کرے۔ تو مہمان کی عزت اور تکریم باشعور یہ ہے کہ اس کو اچھا کھانا پیش کیا جائے، پانی اچھے طریقے سے پیش کیا جائے، مہمان کی جو آؤ بھگ کی جائے۔ آپ لوگ محفل میں ہو، آپ بھی اللہ رب العزت کے مہمان ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، پتی پتی پھول پھول، غلام ہیں غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ تو یہ تمام کام جو ہے یہ نیکی والے کام ہیں، بلکہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام والے کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کے پاس چل رہا ہے اس کی یعنی کہ خیر و مدام کرو، اس کی آؤ بھگت کرو۔ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ جو مدفون ہے یعنی کہ جو ہمارے بہت شکران ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے۔ تو جو آدمی اتنے لوگ جب جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو نہ جانے ان میں کون اللہ کا مقبول اور محبوب بار کا بندہ ہے۔ جب مل کر دعا کی جاتی ہے تو کسی ایک تو بندہ اس میں اللہ والا ہوگا کہ جس کے صدقے ساتھ کا بیڑا پار ہو جائے، آنے والوں کی جو ہے مراد پوری ہو جائے۔ اس میں کون سا برا عمل ہے؟ اس میں کوئی بھی ایسا جو ہے برا عمل نہیں ہے۔ جب کہ آپ دیکھیں جو دن مقرر کیا جاتا ہے 14 اگست کا دن منایا جاتا ہے، 14 اگست کا دن منانا قرآن سے ثابت ہے، 6 ستمبر کا دن منایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اقبال دن منایا جاتا ہے، قائد دن منایا جاتا ہے، اس کے علاوہ دیگر جو دن جو ہے یہ منائے جاتے ہیں، یہ کیا قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے؟ نہیں، قرآن حدیث ثابت سے نہیں، لیکن ان کا منانا منع بھی نہیں ہے۔ جو چیز شریعت میں جس چیز کا حکم نہیں ہے، اگر وہ خلاف شریعت میں اس میں بھی ایسی بات نہیں تو جائز ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں یہ شرک ہے، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے جب اللہ تعالیٰ جو پیدا ہونے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہ خود جنا ہے نہ کسی سے وہ جنا ہے، یعنی کہ نہ اللہ تعالیٰ خود اولاد ہے نہ اس کی بھی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ خود پیدا ہونے سے پاک ہے۔ تو اس دن کا منانے کا مطلب تو خود یہ ہے کہ اللہ یعنی کہ شرک کی جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے، یعنی کہ شرک تو ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ رب العزت پیدا ہوا، جو بھی پیدا پھر تو ان کے ساتھ کوئی برابری ہو۔ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ رب العزت پیدا نہیں ہوا، اللہ رب العزت پیدا نہیں ہوا، جس سے یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت پیدا ہوا دین سے خارج ہے، تو یہ بلکہ خود دین کی کیا ہے؟ نفی ہے۔ اور سب سے یہ بھی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے جو ہے ملاد نہیں پایا۔ تو یہ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ صحابہ کرام موجود تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے انسان کے لیے ممبر لاؤ، اس پر بیٹھ کر میری ناز لاؤ، جو میں گاہ پہ واسطہ من کا لم ترک سوائی وان من کا لم ترک النساء۔ یہ جو ناز پڑھی ہے یہ آقا علیہ السلام کا ملاد نہیں تھا، تو اور کیا تھا؟ صحابہ کرام ایک دوسرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سنایا کرتے تھے۔ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتا تھا تو وہ اس سے پوچھتا تھا، روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا جب آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ نے کب نماز پڑھی؟ تو صحابی نے فرمایا کہ تیروں کا جو سایہ تھا وہ جب ایک گنا تھا اس وقت ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، اور جب تیروں کا سایہ دوگنا ہو گیا تب ہم نے عصر کی نماز پڑھی۔ تو جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ بھی قرآن اور حدیث کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے تھے۔ تو آج بھی جو محفل میلاد ہوتی ہے یا محفل عید میلاد النبی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ درس و تدریس ہوتا ہے، نماز کا درس دیا جاتا ہے، قرآن کا درس دیا جاتا ہے، اخلاق کا درس دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو گالی تو نہیں دی جاتی، کسی کو عزت پکڑی تو نہیں سنائی جاتی، قرآن کا درس دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بتایا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔
अलैहिस्सलाम का जो रवैया था वो निहायत मुशफिकाना, शफकत वाला, मोहब्बत वाला था। आप जब लोगों के साथ मामला फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया निहायत मोहब्बत वाला होता था। तो जो भी हुजूर अलैहिस्सलाम से मिलता तो वो यही समझता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं, मुझसे ज्यादा प्यार फरमाते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी साहबी से सलाम लेते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक चूमता पकड़ लेता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ न छुड़ाते जब